یہ کہانی ہے 1940 کی دہائی کی، جب روسی ریسرچرز کے ایک گروپ نے جیل کے 5 قیدیوں کو ایک ہوا بند چیمبر میں بند کر دیا تھا۔ قیدیوں کو تجرباتی گیس کی خوراک دی گئی جو انہیں سونے سے روک دیتی تھی۔ ان کی گفتگو کو الیکٹرانک طور پر مانیٹر کیا جاتا تھا اور ان کے رویے کو خفیہ 2 طرفہ آئینے کے ذریعے دیکھا جاتا تھا۔ پہلے چند دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن 5ویں دن کے بعد وہ آہستہ آہستہ تناؤ کی علامت ظاہر کرنے لگے۔ وہ پاگل ہو گئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا، اور جب ریسرچرز نے مائکرو فون میں ایک دوسرے کی آواز سنی تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ 9 دن بعد چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ نیند سے محروم قیدیوں میں سے 2 بھی چیمبر کے ارد گرد بھاگنے لگے۔ اتنے زور سے چیخ رہے تھے کہ ان کی آواز کی رات تقریباً ٹوٹ چکی تھی۔ اچانک آوازیں بند ہو گئیں اور ایوان خاموش ہو گیا۔ بدترین خوف سے ریسرچرز نے اعلان کیا کہ وہ چیمبر کھول رہے ہیں، لیکن اندر سے آواز آئی، ہم اب آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ 15ویں دن اسٹیمولنٹ گیس کو تازہ ہوا سے بدل دیا گیا۔ نتائج افراتفری کا شکار تھے۔ ایک قیدی ہلاک ہو گیا تھا۔ قیدیوں کو بری طرح مسک کیا گیا تھا۔ ان کے جسموں سے گوشت کاٹ کر فرش کے نالے میں بھر دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ہی پیٹ کو پھاڑ چکے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے گوشت بھی کھا چکے ہیں۔ سونالی سریواستو اور شیکھا رائے نے روسی سلیپ ایکسپیریمنٹ اور 2008 کے مسٹریز گول کے درمیان موازنہ کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ سیریز نے کریپی پاستا سے متاثر کیا تھا۔ یہاں مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہارر میمز اینڈ ڈیجیٹل کلچر ان دی پیراگراف ہینڈ بک آف کنٹمپرری گوتھک جو توشا آر ٹیلر نے لکھا ہے، کریپی پاستا بقایا سیاسی پریشانیوں کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ یہ روسی سائنسدانوں کی ایک خفیہ کوشش کو ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم۔ روسی میم کے تجربے کی مقبولیت نے کئی سالوں میں مختلف موافقت کا باعث بنا۔ اصل مختصر کہانی سے متاثر ایک ناول 2015 میں شائع ہوا تھا، لیکن اب وہ پرنٹ سے باہر ہے۔ 2019 کے ڈرامے کا موضوع UH-1317 پلے سبجیکٹ when science traces a deadly turn جو ایک حقیقی اسٹوری پر مبنی ہے، شائع کی گئی۔ 2018 کے اوائل میں مختصر کہانی پر مبنی ایک نفسیاتی تھرلر نے آئرلینڈ میں پروڈکشن شروع کی، جس کی ہدایت کاری جان فیلی نے کی تھی۔ یہ فلم بعد میں نومبر 2022 میں ریلیز ہوئی تھی۔ جولائی 2019 میں ہارر مصنف جیرمی ویٹس نے دی سلیپ ایکسپیریمنٹ شائع کیا، جو اصل مختصر کہانی پر مبنی ایک ناول ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں کئی دیگر موافقتیں تخلیق کی گئی ہیں، جن میں دی سوویٹ سلیپ ایکسپیریمنٹ کے عنوان سے ایک مختصر کہانی پر مبنی فلم بھی شامل ہے، جس میں کرس کٹن نے اداکاری کی اور بیری اینڈرسن نے ہدایت کاری کی۔ فلم کی شوٹنگ 2018 کے دوران لیک فل مینیسوٹا میں ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں اصل ایکسپیریمنٹ پر۔ جن لوگوں پر ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا انہوں نے طاقت کے ذریعے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک طاقتور جارحیت کے ساتھ لڑتے ہوئے ریسرچرز کو سوچ میں ڈال دیا تھا کہ ان کے پاس اب تک اتنی طاقت باقی کیسے رہ گئی۔ انہوں نے ہٹائے جانے اور بے ہوش کرنے کے خلاف سخت جدوجہد کی۔ جدوجہد کے دوران ایک نے اپنے ہی پٹھے پھاڑ ڈالے اور اپنی ہڈیاں بھی چیر ڈالیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے خود کو کیوں مسک کیا تو ہر ایک نے بالکل وہی جواب دیا، مجھے جاگتے رہنا چاہیے۔ دراصل ریسرچرز قیدیوں کو مارنا چاہتے تھے اور تجربے کے تمام نشانات کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن ان کے کمانڈنگ آفیسر نے مطالبہ کیا کہ اسے فوری طور پر دوبارہ شروع کیا جائے۔ ریسرچرز سیل بند چیمبر میں قیدیوں کے ساتھ شامل ہوئے اور اچانک خوفزدہ چیف ریسرچر نے پوائنٹ بلینک سے اسے گولی مار دی۔ اس کے بعد اس نے 2 آخری زندہ رہنے والے مضامین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور جو کچھ ہوا تھا اسے چھپانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ کہانی اصل میں حقیقی زندگی میں ہو ہی نہیں تھی۔ انٹرنیٹ صارفین اس بدنام زمانہ کہانی کی سچائی پر بحث اب تک کر رہے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کی ابتدائی ایک آن لائن فورم تھریڈ پر ہوئی۔
جو یہ دیکھنے کے لیے وقف ہے کہ کون بہترین شہری لیجنڈ کو ڈرل کر سکتا ہے۔ آپ نے ایسی کہانیاں پڑھی ہوں گی، سلنڈر میں تھا ایک بے چہرہ دیو کی کہانی، جو اکثر بچوں کی کھیلوں کی میدانوں میں آتا ہے۔ اس کہانی نے سب سے زیادہ توجہ اس وقت حاصل کی جب اس نے وسکونسن میں 2 نوجوان لڑکیوں کو اپنے دوست کی بے دردی سے مارنے کی کوشش کرنے کی ترغیب دی۔ بدقسمتی سے وہ حصہ سچ تھا۔ اس کے بعد جیف دی کلر چوک کا سامنا کرنے والے نوجوان سے ایک قاتل بنا ہوا ہے جو پاگل ہو جاتا ہے اور ایک خونخوار سائیکوپیتھ بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار ان خوفناک کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً کام کرنے کے لیے کافی حقیقت پسندانہ لگتی ہیں۔ بہرحال سائنسدان پوری 20ویں صدی میں نیند کی کمی کے اثرات کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ آج بھی نیند کی کمی کے نتیجے میں مرد سے پیدا ہونے والے فریب کی وسیع اطلاعات ہیں۔ 1940 کی دہائی کے ایک پاگل روسی تجربے کی کہانی قابل فہم آخر کیوں نہیں ہو سکتی؟